سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت برا بن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے چچا سے ملا جو عالم تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کیا، یعنی باپ کی بیوی سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کیا، کیا یہ جائز ہے؟ محرمات میں سے ہے نا؟ تو آپ نے کیا حکم دیا کہ میں جا کے اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا مال لے لوں؟ یہ کفر ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے محرم کے ساتھ نکاح کرے اسے قتل کر دو، جیسے بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، یا ساس کے ساتھ، یا کسی بھی اپنے محرم رشتے کے ساتھ۔ حجاج بن یوسف کے سامنے ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بہن پہ قبضہ جما رکھا تھا۔ حجاج نے اسے محفوظ رکھنے کا حکم دیا اور اسے قید کر لیا اور کہا اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے دریافت کرو۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مطرف سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا جو آدمی ایمان والوں کی حرمت کاٹے تو تم بھی اسے کمر سے کاٹ دو۔ دوسرے لفظوں میں جس سے کسی حال میں جمع جائز نہ ہو اس سے جمع کرنے والے کی سزا قتل ہے۔ دیگر محرم کے ساتھ بھی یہی کہا جائے گا جو آدمی ایسی عورت کے ساتھ جمع کرے جس سے کسی حال میں جمع جائز نہیں، اس کی حد قتل ہے، کیونکہ دو حرام چیزوں کا اس نے ارتکاب کیا، یعنی نکاح بھی حرام اور جمع بھی حرام، لہٰذا دو جرم۔